ہمارے اتباع کو بڑی دشواری انسانی عیاشوں اور اعضاء کا عدم حصول تھا۔ اس کے باوجود مسلمان اتباع نے سجی میں بھی بڑا کمال حاصل کیا۔ یوحنا بن معصیہ انسانی عیاشیں میسر نہ آنے کی وجہ سے اپنی بارٹی میں بندوں پر تجربات کرتا تھا۔ ابو عباس مجوسی نے اپنی کتاب کامل و صناعت، ابو بکر ایازی نے ہادی اور ابو سینا نے قانون میں عملیات جراحی سرجری کا بڑا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ عبداللطیف بغدادی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مصر کی سیاحت کے دوران مقدس پہاڑ کی چوٹی پر اسے بہت سی انسانی عیاشیوں کے معائنے کے مواقع میسر آئے۔ طبی تصانیف میں البطی کی کتاب فردوس حکمت 850 میں خلیفہ متوکل کے زمانے میں عربی زبان میں تحریر کی گئی طب کی مستند ترین کتاب شمار کی جاتی ہے۔ البطی پہلا عیسائی تھا، بعد میں مسلمان ہو کر متوکل کے دربار سے منسلک ہو کر اس کا ذاتی طبیب مقرر ہوا۔ جانوروں کا علاج: انسانوں کے علاوہ جانوروں کے علاج معالجہ کے لیے بھی اتباع نے بہت سی کتب تحریر کیں۔ اس دور میں گھوڑوں کی بڑی اہمیت تھی، اس لیے اس موضوع پر ابن ابی خرام نے، جو خلیفہ معتضد کے استبر کا نگران تھا، گھوڑوں کی بیماریوں پر اپنی شرح آفاق کتاب فروسیہ شریعت الخیر تحریر کی۔ الغرض امراض علاج، امراض تشخیص، امراض علم ادویہ اور علم الجراحی یعنی سرجری کے میدان میں مسلمان اتباع نے اپنی منفرد تصنیفات اور تجربات کی بنیاد پر علم طب کو جدید خطوط پر منظم کر کے آنے والی نسلوں کے لیے تحقیق کی نئی راہیں کھول دیں۔ مسلمان حکمرانوں نے مریضوں کے علاج و معالجہ کے لیے اپنے اپنے عہد میں بے شمار شفا خانے یعنی ہسپتال تعمیر کیے۔ قرن اول اسلام میں باقاعدہ طور پر جو شفا خانہ قائم ہوا وہ ولید بن عبد الملک نے دمشق میں 88 ہجری 707 میں بنوایا۔ یہ شفا خانہ در حقیقت جذامیوں کے لیے تھا۔ اس ہسپتال میں ان کے لیے طعام و قیام کا بہترین انتظام تھا اور ان کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ باہر نکل کر تندرستوں سے نہ ملیں۔ اس شفا خانے کے مستقل اتباع مقرر کیے گئے تھے۔ اس کا سنگ بنیاد ولید نے بے نفس نفیس اپنے ہاتھوں سے رکھا تھا۔ عباسی دور حکومت میں بے شمار شفا خانوں کا قیام عمل میں لایا گیا۔ ہارون الرشید کے وزیر یحییٰ برمکی نے اپنے خرچ سے جو ہسپتال بنوایا اس کا نام بیمارستان برمکہ رکھا گیا۔ اس شفا خانے میں ایک ہندوستانی طبیب بھی ملازم رکھا گیا۔ مامونی عہد میں بھی اس شعبہ کی طرف خصوصی توجہ دی گئی۔ خلیفہ متوکل کے زمانے میں مصر میں جو شفا خانہ تعمیر کیا گیا اس کا نام بیمارستان مغافر رکھا گیا۔ احمد بن طولون کے زمانے میں 259 ہجری 60,000 دینار کے خرچ سے جو ہسپتال بنایا گیا اس کا نام بیمارستان احمد بن طولون رکھا گیا۔ اس شفا خانے میں تخصیص تمام مریضوں کا علاج کیا جاتا تھا۔ اس کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ مریض کی ہسپتال میں داخلے کے بعد اس کے کپڑے اتروا کر ہسپتال کے کپڑے پہنا دیے جاتے۔ بستر اور خوراک کا انتظام ہسپتال کے ذمہ ہوتا تھا۔ صبح و شام اتباع مریض کے معائنہ کرتے تھے۔ اس ہسپتال کے علاوہ ناگہانی حادثات کے لیے ایک الگ شفا خانہ موجود تھا۔ تیسری صدی ہجری کے اختتام سے پہلے مکہ مدینہ میں بھی شفا خانے تعمیر کیے گئے۔ بغداد کے ان ہسپتالوں کے علاوہ اہم ہسپتال بیمارستان حربیہ، بیمارستان ابن الخیاط، بیمارستان السیدہ، بیمارستان مقتدی اہم تھے۔ سفری شفا خانوں کا بھی رواج تھا۔ سنان بن ثابت خلیفہ مقتدی کا شاہی طبیب اس کا موجود تھا۔ قیدیوں کے الگ نئے شفا خانے قائم کیے گئے۔ ان اہم ہسپتالوں کے علاوہ عباسیوں کے زمانہ زوال اور عہد صلاح الدین ایوبی تک مملکت اسلامیہ میں سے شمار شفا خانے قائم کیے گئے جو علاج و معالجہ کے لیے عباسیوں کی قابل قدر کارناموں کی جیتی جاگتی تصویر ہے۔ جہاں تک ان ہسپتالوں کے حسن نظام کا تعلق ہے
یزید زیدان کا اقتباس اس کی عکاسی کے لیے کافی ہے۔ ان شفا خانوں میں انتہائی طور پر بہترین نظام تھا، جہاں مریضوں کو ان کے امراض کے لحاظ سے مختلف جماعتوں اور مرتبہ کے مواقف مواجہ کیا جاتا تھا۔ ان شفا خانوں میں ہر ایک مریض کے لیے ایک علیحدہ وارڈ تھا یا مخصوص وارڈ بنائے گئے، جن میں ہر وہ طبیب ہو جو اس وارڈ کے لیے مخصوص کر دیا جاتا تھا چکر راؤنڈ لگایا کرتا تھا، اور اس کے آگے وہ تیماردار اور خدمت گزار ہوتے تھے جو شفا خانوں کی طرف سے مریضوں کی خدمت کے لیے مقرر تھے۔ پس وہ طبیب مریضوں کو کمال شفقت کے ساتھ تشفی دیتا، دوائیں تجویز کرتا اور ان کے ہر مرض کے لیے دواؤں کو لکھواتا تھا۔ اسلام بت پرستی کو ناجائز قرار دیتا ہے، چنانچہ جب اسلامی تہذیب و تمدن کے نقوش اجاگر ہونے لگے تو ایسی کوئی چیز بنیادی طور پر راہ نہ پا سکی جس کا اسلامی تصورات سے تعلق نہ تھا۔ فنون لطیفہ کے ضمن میں مسلمانوں نے مجسمہ سازی وغیرہ کے فنون کو ترجیح نہ دیا، لیکن حسن کا استحسان بہرحال ایک فطری داعیہ سے ہے، چنانچہ مسلمانوں نے اس فطری جذبہ کی تسکین کے لیے خطاطی کو رواج دیا۔ اس فن کو عباسیوں کے عہد میں بالخصوص بہت زیادہ ترقی ہوئی۔ مامونی عہد میں ریحان اس فن کی زبردست ماہر تھا۔ ابن عواب طرز مقرق اور معتصم کے دربار کا یا قوتی کا موجود تھا۔ مصوری مسلمانوں کے معاشرے میں زیادہ رواج نہ پا سکی، لیکن پھر بھی بعض خلفاء اور اہل فن نے اس کی طرف توجہ دی۔ خلیفہ معتصم کے معیارات میں جو سامرا میں تعمیر کیے گئے دیواروں پر نیم عیاں قسم کی تصاویر اور شکار کے مناظر کی عکاسی تصاویر میں کی گئی، اس طرح 13ویں صدی میں قلعہ دمنہ اور مقامات حریر میں بیان کردہ حکایات کی وضاحت تصاویر کے ذریعے سے کی گئی۔ قالینوں ظروف پر طرح طرح کے بیل بوٹے بنانے کا عام رواج تھا۔ دیواروں پر نقش و نگار اور مینا کاری کا کام اس سے پہلے اموی دور میں شروع ہو چکا تھا۔ عباسی دور میں اس میں اور زیادہ ترقی ہوئی۔ اگرچہ فن موسیقی کو اسلامی نقطہ نظر سے رہو و رواج کے کاموں میں شمار کیا گیا، لیکن اکثر اموی اور عباسی خلفاء نے اس کی سرپرستی کی اور ان میں سے بعض نے ذاتی حیثیت سے فن موسیقی میں ناموری بھی پیدا کی۔ عباسی خلفاء میں منصور ہارون مامون نے اس فن کی خوب سرپرستی کی۔ بڑے بڑے ممتاز مغنی گویے اور موسیقار ان کے دربار سے منسلک تھے۔ گانے والی کنیزوں کا تو کوئی شمار نہ تھا۔ اس دور کا مشہور موسیقار ابراہیم موسوی تھا۔ یہ شخص اس فن کی باریک سے بھی واقف تھا۔ ہارون رشید کی سرپرستی کا یہ عمل تھا کہ اس نے ایک بار ایک گیت کے انعام میں 1 لاکھ درہم انعام دیا اور اپنا مصاحب خاص بنایا۔ ابراہیم کا لڑکا اسحاق موسوی اس فن کا امام شمار کیا جاتا تھا۔ ذاتی حیثیت سے یہ شخص نہایت عابد و زاہد تھا اور اسے اپنے مغنی کے رہنے پر ہمیشہ نفرت رہی۔ تمام خلفاء نے اس پر انعام و کرام کی بے پناہ بخشیں کی۔ علاوہ ازیں مامونی عہد کی 2 کنیزیں ایوب اور بزر بھی اس فن میں شان یکتائی کی مالک تھیں۔ ایوب نے کو 1000 راگ ایجاد کیے۔ اس نے ایک رسالہ تحریر کیا جس میں 7000 نئے گانے لکھے۔ ایک عباسی خاتون عبیدہ نے تنبورہ بجانے میں جو مہارت حاصل کی، اس کی بنا پر اسے التبورہ ہی کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔ یعقوب خان نے بغداد کو اس طرح تخت و تاراج کیا کہ سارا شہر کھنڈرات کا ڈھیر بن کر رہ گیا۔ بیشتر عمارتیں جو خلفائے بنی عباس نے یہاں تعمیر کی مسمار ہو گئی اور ان کے نشانات تک باقی نہ رہے۔ عباسی تعمیرات کا حال اس سے پہلے کے ابواب میں بیان کیا جا چکا ہے۔ دست بر زوال سے صرف مدثر مستنصریہ کی عمارت ہی بچ سکی، لیکن در حقیقت بغداد علمی اور ادبی سرگرمیوں کے علاوہ اپنی پرشکوہ عمارتوں کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور تھا۔
میوں تک خلفاء امراء کے فیق بوس میں حیات کا سلسلہ قائم تھا۔ پہلے خلیفہ صفار نے دریائے فریات کے کنارے ہاشمیہ کے نئے شہر کی بنیادیں اٹھا کر عباسی تعمیرات کے سلسلہ کا افتتاح کیا، اور اس طرح بغداد کی تعمیر نئے دارالخلافہ کی حیثیت سے شروع کی گئی۔ خلیفہ منصور نے اپنے زمانے میں بہاپور زہر، قبطہ اور خزرہ اور قصر الخیر مشہور تھے۔ محلیہ شماسیہ میں آئے بر مکہ کے شاندار محل تعمیراتی ترقیوں کا نمونہ تھے۔ مہدی کا زمانہ بھی قابل دید تھا۔ اس دور میں یوسفیہ کی تعمیر ہوئی۔ قصر مہدی اور جامع مسجد اس دور کی اہم تعمیرات تھیں۔ مسعودی کے بقول معتصم کو عمارات بنانے کا بے حد شوق تھا، چنانچہ بغداد کے مد مقابل سامرہ کا نیا شہر بسایا گیا۔ عباسی خلفاء کی ذوق تعمیر نے اس میں ایک نئی دنیا آباد کر رکھی تھی۔ معتصم سے معتمد کے زمانے تک تقریباً 60 برس تک سامرہ بغداد کے حریف کی حیثیت سے شہرت کے عروج پر رہا۔ معتصم کے بعد اس کے پوتے آل متوکل نے آل عروس، آل مختار، آل جعفری، آل وحید، آل غریب، شیردان، برج، صوبہ مری، بستان، رویو جیسے شاندار محلات کی تعمیر کی۔ شہر میں 2 سڑکیں، شارع العسکر اور شارع الجدید کے علاوہ شہر کے باہر ایک بلند مینار والی عظیم الشان جامع مسجد تعمیر کی، جس کے ارد گرد 3 سمتوں میں بڑی چوڑی سڑکیں نکل گئیں اور ہر سڑک کے دورے رویہ دکانیں اور مکانات تعمیر کرائے۔ علاوہ ازیں 2 ایسی نہریں بھی نکالی گئیں جو جامع مسجد تک آ کر پھر سے سامرہ کے بازاروں میں نکل جاتی ہیں۔ ان تعمیرات پر اخراجات کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ صرف قصر عروس پر 3 کروڑ روپے اور ایک نہر کی کھدائی پر 15 لاکھ روپے صرف ہوئے۔ اگرچہ اس دور کی تعمیرات کے بارے میں اب فنی معلومات بہت کم دستیاب ہیں، لیکن سامرہ کی کھدائی کے دوران جو نوادرات ملے ہیں، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ سامرہ کے معماروں نے ایک ایسا طرز تعمیر ایجاد کر لیا تھا جو دنیا بھر کے اس دور کے طرز تعمیر سے کئی گنا بہتر اور حسین تھا۔